فلا يبتكن آذان الأنام ولا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم كما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. سورہ نساء کی چند آیات ہیں. آج کے اس موقع سے جو میلاد النبی کا موقع کہلاتا ہے اس کے رد میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ میلاد النبی یہ یوم میلاد اور یہ عید کا جو کارخانہ ان لوگوں نے چلا دیا ہے یہ خالی بدعت ہے. اس کے اندر شرک کی بھرمار ہے. یہ خیر کی چیز نہیں بلکہ مسلمانوں کو جہنم کا بلاوا ہے. یہ شیطانی چیز ہے. اس سے اجتناب ہونا چاہیے. یہ یہود نصارہ کا یہ طریقہ ہے. یہ ہندوؤں کا کاروبار ہے جس کو مسلمانوں نے جب ان سے زیادہ مشرک ہو گئے ہیں تب اس کو اختیار کیا ہے اور اس پر مگن ہے. پوری دنیا میں آج ان کے یہاں میلاد ہو رہی ہے. پیدائش کا دن کسی کو نہیں معلوم. آج یہاں پر اتنی لکھت پہنچ ہے چلے جاؤ یہاں اندراج کرو تب نہیں معلوم ہوتا کہ کون سا دن ہے کس وقت کیا تاریخ تھی. اور اس زمانے میں 1400 برس پہلے مکے کے اندر جو چند لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور وہاں یاد ہو کر لکھا جائے آخر کیوں یاد رکھا جائے. اگر کوئی غیر معمولی پیدائش کا واقعہ ہوتا تو پھر سارے عربوں کو مکے کے دور کو یاد ہوتا اور پھر وہ مخالفت نہ کرتے کہ دیکھو پیدائش کے وقت یہ ہو گیا. جیسے ہی آج جھوٹے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زبان سے ادا نہیں کر سکتا جو واعظین آج ہے یہ نمبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اس رات کو جس رات آپ ماں کے پیٹ میں آئے ہیں ایسا ایسا ہوا. یہ بے شرم اپنی ماں کے لیے اپنی بہن کے لیے اپنی بیٹی کے لیے ایسی بات نہیں کہہ سکتے. لیکن کو ایک بات ملی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق ایسی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ کب وہ پیٹ میں آئے ہیں کیا ہوا ہے ایسے الفاظ میں کہ جو کوئی مسلمان ان کو ادا نہیں کر سکتا. یہ ہے آج کے واحد یہ آج کے مسلمان ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں بالکل اسی طرح سے جیسے کربلا کا جھوٹا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین وہ پار تھا وہ عزت والی خواتین ہیں. کسی کی بے چادری ہوئی کسی کو یوں کھینچا گیا کسی کو یوں مارا گیا خالی جھوٹے بے شرم ہے. اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہوتی تب بھی چھپانا چاہیے نہ کہ یوں شام سے بولنے سے بیان کرتے ہیں. اور انہی میں وہ ظالم ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مولود کعبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں. جانتے ہو یہ کیسا شرمناک الزام ہے کیسا زبردست جھپا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بات کو ایمان لائے ہیں ان کی ماں کے اوپر کیسا الزام ہے وہ بیوی کے بات کو ایمان لائی ہے کہ وہ ایک ان سے غلطی اس زمانے میں جہالت شرک پھیلا ہوا تھا. وہ اگر اپنے پیدائش کے وقت بچہ جننے کے وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کرنے کے وقت اگر وہ خانہ کعبہ میں پہنچ گئی اس خیال سے کہ وہاں کسی بابا کے چلنے میں جا کر بیٹھ جائیں گی اس کے پیر کو چھوئیں گی اور آسانی ہو جائے گی پیدائش میں علی رضی اللہ تعالیٰ پیٹ میں ہے جلدی پیدا ہوتی ہے تو یہ شرک کی بات ہے شرمناک بات ہے. اور دوسری بات کہ وہاں جانے کے بعد جو نفاس کا خون ہوگا وہ خانہ کعبہ گندہ کر ڈالے. آج تو کوئی خاتون ایسی حالت میں کہ جو ناپاک ہے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی اور وہ سب سے بڑی مسجد میں یہ ظالم ایک واقعہ میں ہے جی اس کو چھپاؤ کون سے بیان کرتے حق اور ناحق فرق دیا. اب یہ ایک دوسرے سے پہلے معیت تھا ایک دوسرے سے پہچان ہوتی تھی اب حق اور ناحق بالکل کٹمر ہو گیا ہے. اب یہ نہیں جانتے کہ بے شرمی کیا ہے یہی وہ بات ہے.
جو آج ان ظالموں نے میلاد کی شکل میں نکال دی ہے. کہیں میلاد ہو رہی ہے, کہیں کربلا کے وقت خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین جو محترم خواتین ہیں ان کی بے شادی سے کرتے ہیں, اور کہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وہ شرمناک دبدبہ ہے جو ان کی ماں کو لگایا جاتا ہے. اگر غلطی ہوئی تھی جہالت کا زمانہ تھا, شرک کا زمانہ تھا, اگر چلی گئی خانہ کعبہ میں کسی بابا کے چرنوں میں ان کے قدموں میں جا کر انہوں نے آباد کری ہے تو یہ جاہلیت کا زمانہ تھا, اس کو چھپاؤ. اور اگر خانہ کعبہ کی مسجد کو انہوں نے خراب کیا ہے تو اس کو بیان کرتے ہوئے شان کی بات ہے. ان کے بعد یہ دلی ہے, یہ شرم کرنے والی ہے کہ اگر کوئی اپنی گندگی ہوتی چھپا دیتی ہے, ایسی جگہ آگ میں جا کر کرتی ہے, تم کو اتنی تمیز نہیں مسلمان کہلاتے ہو. یہ ہے آج امت کا حال. اس نے دیکھا کہ دیکھو عیسائیوں کے اندر ہر سال میلاد کا دن آتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہر سال مناتے ہیں. اور دیکھا ہندوؤں کے یہاں کنہیا جنم لیتا ہے, رات کو کنہیا جنم لیتا ہے, سنگ پھونکے جاتے ہیں اور اس وقت پیدا ہوتا ہے, اس کا دن مناتے تو جنم اشٹمی کہتے ہیں. جب انہوں نے یہ دیکھا دین ان کے پاس سے ہٹ گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاتی رہی, صحابہ کا طریقہ باقی نہ رہا. انہوں نے بھی کہا کہ اگر ہندو جنم اشٹمی مناتا ہے تو ہم بھی میلاد منائیں گے, پیدائش مولود کا دن منائیں گے. اگر عیسائی یہ کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہر سال بڑا دن مناتا ہے تو ہم بھی منائیں گے. اور یہ بھول گئی یہ قوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نہ اپنی میلاد کا دن انہوں نے منایا, اپنی سالگرہ کی, نہ اپنے دادا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سالگرہ کی, نہ اپنے بچوں کی, اپنی لڑکیوں کی, اور نہ ان کی وفات کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی میلاد کا دن منایا. اور ان کے بعد نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ تک کیا کہ جب ان کے عامل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے سے انہیں لکھا کہ کوئی سن ہونا چاہیے ہمارا, وہ مشرکوں سے الگ سن ہو, ہماری اپنی جنتری ہونا چاہیے. بہت مشکل ہوتا ہے معاملات, دنیا کے معاملات چلانا, یہاں سے وہاں تک حکومت پھیلی ہوئی ہے, مطلب مری ہوئی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا کہ دیکھو عیسائیوں کی بھی میلاد اور پیدائش سے تاریخ چلتی ہے, تم بھی پیدائش سے تاریخ چلا لو, بلکہ انہوں نے لکھا کہ ہاں تاریخ بناؤ لیکن ہجرت سے میلاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہجرت سے تاریخ ہمارے یہاں تاریخ میلادی نہیں ہے, یہ تاریخ یہ میلادی ہے, لیکن مسلمانوں کے یہاں تاریخ ہے. یہ میلادی ہونے کی بجائے یہ ہجرت کے اتنے بڑے واقعے سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے رشتے کاٹ ڈالے, اپنے نعتوں سے الگ ہو گئے, اپنی آبادی کو چھوڑ دیا, اپنے ملک کو خیر بات کہا اور غربت میں نکل گئے. ہجرت کرنے کے بعد کس تاریخ سے وہ پہلا سن جو ہے وہ ہجرت سے شروع ہوا ہے. اس لیے آج اگر 1396 ہجری ہے تو اس کو ملائیے نبوت کے اندر, اس کے اندر 13 سال اور بڑھائیے, تب معلوم ہوگا کہ نبوت کب ہوئی تھی. یہ طریقہ ہے, یہ اس طرح سے بچے ہیں مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں سے اور ہندوؤں سے نہیں اپنا بچاؤ کیا ہے. لیکن آج جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں وہ اس حد تک گئے ہیں ظالم کہ اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں کہ رمضان کے روزے رکھو, اس کے بعد عید الفطر ہے, اور اس کے بعد 2 مہینے گزرنے کے بعد پھر عید الاضحیٰ ہے, پھر بقرعید ہے. 2 عیدیں ہیں اور ان ظالموں نے تیسری عید نکالی اللہ رسول کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے مقابلے میں ایک اور عید ہو گئی, عید میلاد النبی. اب اس میں بھی لباس بنتے ہیں, اس میں بھی کاریگروں کو یہ خوشی ہوتی ہے عید تیسری بھی آ گئی. اس کے اندر بھی وہ جلوس نکلتے ہیں, جنگیں نکلتے ہیں, اور اس کے بعد خالص شرک اور کفر بدعت کی بدنگیں ہوتی ہیں, گولیاں چلتی ہیں. کل کا واقعہ گیا ہے اسی آپ کی کراچی میں, اسی شرک اور بدعت کے اوپر 109 تاریخ کو خوشی منانے والے جو خوشی مناتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے ذی الحجہ میں ہوئی ہے,
ذوالحجہ میں وہ خوشی منانا ممکن نہیں تھا، تو اس کو انہوں نے 9 ربیع الاول مقرر کی ہے۔ یہ وہی دن ہے، محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ خوشی مناتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، ہم کو چھٹکارا ملا اپنے خیال میں، اور وہ خوشی مناتی ہے ایک قوم، اور دوسری قوم پوچھتی ہے اپنے نبی کو سفید جھنڈے کی بجائے، کالے جھنڈے کی بجائے وہ ہرے جھنڈے نکالتی ہے، اور پھر اس کی مائیں بہنیں جلوس میں نکلتی ہے، پھر گانا بجانا ہے، پھر جو یہ 12-14 دن ملتے ہیں اس میں خالی شرک بیان کیا جاتا ہے ساری محفلوں میں، کہ کائنات میں جو پیدا کی ہے اللہ نے یہ خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے، خالی جھوٹ کا ایمان ان کا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مالک قرآن میں فرمایا سورہ ذاریات میں کہ یہ کائنات اور یہ انسان اور جن یہ جو ثقلین ہیں یہ میں نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ میری بندگی کرے۔ اللہ نے پوری کائنات اور اس کے باقی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور یہ جھوٹے یہ جو الزام دھرنے والے مالک فرما یہ کافر ہیں، انہوں نے اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے، اپنی بات چلائی ہے کہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے، یہ جھوٹے کافر ہیں کافی کتاب کے، یہ جھوٹی آواز لاتے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاک، ساری دنیا کے محدثین متفق ہیں کہ یہ جھوٹی بنائی ہوئی گڑی ہوئی مصنوعی روایت ہے، ظالموں نے خود بنائی ہے، کسی محدث سے اس کو نہیں مانا، سارا جھوٹ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ لولا کا اس جھوٹی بات کے کہ نبی اگر تم نہ ہوتے ما خلقت الافلاک لما خلقت الافلاک، میں ہرگز ان آسمانوں کو نہ بناتا، خالی جھوٹ ہے، مالک فرماتا میں نے بنایا ہے اور اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے اندر بتایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے تھے، ہر جگہ گاؤں اٹھا کے دیکھو ہر جگہ نور ہے، اللہ فرمائے کہ آپ بشر ہیں میرے بندے ہیں، جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سارے انبیاء سے کہلائے کہ ہم انبیاء ہیں، ہم خالی انسانیت کے افراد ہیں، ہم خاکی لوگ ہیں آدم کی اولاد، اور یہ ظالم اس زمانے میں یہ مسلمان قوم جو کہلاتی ہے اللہ کی کتاب کو جھٹلائے، اللہ کا رد کرے اور کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ہیں اور ان کی تعظیم کرے۔ اللہ تو فرماتا ہے خاکی کے سامنے خاکی کا پتلا بنایا اور میں نے کہا نوریوں سے کہ سجدہ کرو۔ مالک نے خاکی کو کتنی بڑائی دی ہے، برتری دی ہے، اور سارے نوریوں نے سارے فرشتوں نے خاکی کو سجدہ کیا ہے، تو کون بڑا ہوا؟ جو سجدہ کرے وہ بڑا ہے جس کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ نے جس کو بڑائی دی ہے وہ خاکی ہے، اور نوری اس کے سامنے سے پرہیز کروایا گیا ہے، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ نہیں نبی صاحب نوری ہیں، وہ خاکی سے کم ہے، توہین کرنے والے۔ سب سے پہلے اللہ نے عزت دی ہے خاکیوں کو، وہ پروردگار عالم سے، اور جس نے انکار کیا ہے خاکیوں کو وہ شیطان ہے۔ اس نے کہا نہیں میں خاکی کے سامنے نہیں جھکوں گا، یہ مجھ سے کمتر ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکی نہیں مانتے نوری کہتے ہیں وہ شیطان کے راستے پر جا رہے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکی مانتے ہیں برتن مانتے ہیں فرشتوں سے وہ خالی خدائی فرمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے میلاد النبی کے اندر۔ اس کے اندر ان کی بہنا دیہا آبرو باختائیں جن کے لیے گھر کی جگہ تھی، جن کے لیے مالک نے حکم دیا تھا گھر میں بھی کوئی اتکلنا، اے مسلمان بیویوں اپنے گھر میں قرار پکڑو، اور اگر باہر پردے کے ساتھ نکلو، پردہ کیا تھا ان کا مسلمان خواتین کا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرماتے ہیں کہ جہاں سورہ قصص میں یہ آ رہا ہے کہ ایک بچی شعیب علیہ السلام کی آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتی ہوئی، فرمایا اس طرح سے کہ آنکھ کس طرح سے مسلمانوں کا پردہ تھا کہ پورا چہرہ پورا بدن بند، صرف آنکھ کے برابر صحابہ کرام کے زمانے میں ایک سوراخ ہوتا تھا اس سے دیکھ کر چلتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تفسیر ہے
کہ سورۃ قصص میں جو شعیب علیہ السلام کی جو بچی آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام دینے اپنے باپ کا، وہ اسی طرح سے آ رہی تھی کہ ان کے پردے کے تھی. اس لیے شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ کھلی ہوئی جیسے آگ گھومتی ہیں. یہ خواتین اس کا کہیں مثال نہیں ہے مسلمانوں کے اندر. اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو ترقی کی ہے جو جن کے یہاں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں میدان میں، پھر مل کر کام کرتے ہیں، وہ ترقی زدہ ہیں، ان کے پاس ترقی ہے. دیکھو مثلا 1000 سال تک تم 4 دن کی بات کرتے ہو، 1000 سال تک یہ مسلمان امت ہے جس کے یہاں بے پردگی نام کو نہیں تھی اور ساری دنیا پر ثابت تھی. کہتے ہیں عورتیں پکڑی جاتی ہیں. دیکھو کتنے فرانس میں دوسری جنگ میں کتنی عورتیں ہیں جو پکڑی گئی، کتنی جرمنی میں، اور کتنی ہمارے یہاں بھارت میں پکڑی. تو کیا عورتوں کو لڑاؤ گے؟ یہ کب پکڑی جاتی ہے جب مرد نامرد ہو جاتے ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں. جب وہ شکست کھاتے ہیں تب عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے. بہائی جب مرد نامرد ہو جائے اور کیا کرے گی؟ کیا فرانس نے عورتوں کو آزادی دینے کے بعد اپنی عورتوں کو عصمت دری سے بچا لیا تھا؟ کیا جرمنی محفوظ رہا؟ اور کیا تم نے اپنی عورتوں کو آزاد کرنے کے بعد کیا تم نے شکرگاہ میں، چٹاگان میں، ڈھاکہ کے اندر اپنی عورتوں کی عصمت بچا سکے ہو؟ اس وجہ سے تم خود نامرد ہو. مرد نامرد ہو جاتا ہے، مشرق ہونے کے بعد سست ہو جاتا ہے، سب کہیں عورتیں برباد کی جاتی ہیں. اور آج جلوس نکلیں گے کراچی کے اندر، آنے بڑے بڑے شہروں میں، اور یہ مائیں جن کو چشمے فلک تھی، جن کی صورت نہیں دیکھی تھی، ان کا عالم یہ بے پردہ، اور وہ لیڈ کرتی ہوئی آگے آگے جا رہی ہیں، دارے دارا دے رہی ہیں، دائرے میں دارا داریش کے لیے. یہ ہے امت کے اندر کہ سارا شرک، کفر، بے حیائی، بے شرمی ہے جو انہوں نے آج مسلمانوں نے اپنا لی ہے، اس کو عید کا نام دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے غضب سے حرکت میں لائے ہیں، اور پروردگار ان کی ناکیں اور رکھے گا، مالک ان پر اور عام دکھائے گا، پروردگار ان کو اور برسا، ان کے مکان اور کھنڈر بنیں گے. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی برائی جو ہے وہ جہنم کی شکل میں آنے والی ہے، جو ریزا ریزا کر ڈالے گی، جلا جلا دے گی، جھلسا جھلسا دے گی. یہی بات پروردگار عالم فرماتا ہے. ہماری شاخی رسول سنو، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا ہے؟ تماشا بنایا ہے تم نے کھیل کے لیے ایک نئی عید، اور اپنے جذبات کو اور اپنی خواہشات، بری خواہشات کو شراب کرنے کے لیے تم نے یہ رواج اور رسم بنا لی ہے. جلوسیں نکالنے والے، نعرے لگانے والے، یہ میلاد کی محفلیں برپا کرنے والے، اصلاح مرد اور دم کرنے والوں، تم سمجھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا، ان کی بات کو رد کر دینا کوئی آسان بات ہے؟ مالک فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، چلو کان کھول کر جو اختلاف کرے، دشمنی کرے، انکار کر دے، جو لڑائی مول لے، کس سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من بعد اس کے بعد کی ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کے تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ اللہ کا قانون اور ہدایت کے سامنے آ چکی ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی بات کو چھوڑ دے، ان کا مقابلہ کرے، ان کی بات فرق کر دے، وہ یہ تبھی اور پیروی کرے غیر سبیل المومنین، ان کی پیروی کرے جو مومن نہیں ہے، جو مومنوں کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر غیر سبیل المومنین، مومنوں کے علاوہ یہود نصارہ کا، ہندوؤں اور بدھوں کا یہ راستہ اختیار کرے. تو مالک فرماتا ہے ہم زبردستی اس کو نہیں روکتے، ہم چھوٹ دیتے ہیں. دنیا کے اندر مالک ارشاد فرماتا ہے نولیہ ما تولی، کہ ہم ان ظالموں کو چھوٹ دیتے ہیں جدھر یہ جانا چاہیں، ہم چلے جاؤ. کب تک ہماری پکڑ سے بچو گے؟ کب تک یہ ادھم بچاؤ گے؟ کب تک زمین کو فساد سے بھرو گے؟ کب تک نبی کا انکار کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کب تک اللہ کی کتاب کو بچے پچ ڈالو گے؟ کب تک یہود نصارہ کی روش کو اختیار کرو گے اور مشرکین کے ساتھی بنو گے؟ کب تک؟ وہ جہاں جانا ہے جاؤ، اسی راستے میں جا کر بھٹکو اور سرگشتہ ہو کر نہ ہو. لیکن انجام کیا ہوگا؟ وہ مثلہ جہنم،
ایک دن آئے گا کہ گردیں ان کی چھوٹیں گی، چہرے کملا جائیں گے، آنکھیں پچا کر چڑھ جائیں گی، بدن کے کپڑے کاٹ اتارے جائیں گے، اس کے بعد 4 کاندھوں میں اس آئیں گے، گلے میں جا کر دبا دیں گے، یہ کیڑے مکوڑے کھال اور گوشت کو کھا جائیں گے، ہڈیاں سننا ہو چکی ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا پھر ہم کیا کریں گے، جب اٹھائیں گے تو پھر دیں گے مٹی نکالنا، ہم ان لوگوں کو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ڈھونکیں گے۔ اور یہ کوئی تفریح کی جگہ نہیں ہے، وہ تو دلچسپی کی جگہ نہیں ہے، وہ یاد بہارا دلانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ساتھ مسیرہ، وہ بدترین جانے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ بدترین ہے۔ وہاں جانے کے بعد کھالے جھلک جائیں گی، گوشت دھلیں گے، ہڈیاں سرما ہو جائیں گی، لیکن موت نہ آئے گی۔ پروردگار عالم فرماتا ہے سلما نزیکت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب سے نشانے، یہ ظالم جہنم میں ڈالے جائیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے، شرک اور کفر کی وجہ سے، آگ کی گرمی سے ان کی جب کھالیں پگھل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم نئی کھالیں بناتے رہیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی عذاب میں کوئی کمی نہ آئے، برابر چکتے رہیں، ایک دائمی عذاب ہو، سرمدی عذاب ہو، ذرہ برابر کبھی عذاب میں کمی نہ آئے۔ کئی مالک فرماتا ہے ان کو جھونکنے کے بعد وہ سکومان حمیما، ہم زبردستی پلوائیں گے، زبردستی پلایا جائے گا ان کو مائے حمیم، جہنم کا گرم پانی، ہوں گے شرب الہیم، جیسے پیاسے روس پیتے ہیں ایسے پیاسے ہوں گے۔ اور وہ پانی کیا کرے گا؟ مالک کا ارشاد ہے وقت امعاءہم، سورہ محمد میں پانی پینے کے بعد ان کی ہتھیلیوں کو کلمئی کو کاٹ ڈالے گا، ٹکڑے کو کاٹ ڈالے گا۔ کئی مالک فرماتا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، پھر کہف میں یہ ظالم فرمان اللہ کے ناشکرے، نبی صلی کے نافرمان، یہ مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ آگ سامنے سے آتی ہے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، دائیں سے آئی تو دائیں نکل جائیں گے، فرمایا نہیں، جب اس میں جھوکے جائیں گے، اس آگ کے لیے ہم نے قراتیں بنا رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، ان مشرکوں کو وہ قناتیں چاروں طرف سے گھیر لے گی، چادر اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور پھر اس آگ کی چادر کے اندر جب یہ جھنکیں گے کلیجہ ان کا جل اٹھے گا، تو مالک فرماتا ہے بھائی یہ تغیثو یغاثو بماء کالمہل، جب یہ چیخیں گے فریاد کریں گے کلیجہ جل اٹھا، آگ لگ گئی، فریاد کریں گے کہ پانی پلاؤ، مالک فرماتا ہاں یغاثو، ہاں ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کی بات سن کر پانی پلائیں گے، لیکن کیسا؟ کالمہل، جیسے ابلا ہوا تانبا ہو، تانبے کی سخت دھات کو لوگ گرم کرو، وہ دھات جب پانی کی طرح سے پتلی ہو جائے پھر ابلنے لگے، ایسا پانی پلائیں گے، اور وہ پانی پلا پینے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سن پانی ان کے منہ کے پاس پہنچے گا، اس کے ہاتھوں سے چہرے کو بھول ڈالے گا۔ کھانے کا مالک فرماتا ہے انا شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، ان کو کھانے کے لیے یہ ظالم، یہ مشرک، اللہ کے باغی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان، ان کو کھانا ملے گا زقوم سے، یہ کھائیں گے اور پیٹ بھر کر کھائیں گے، ایسی پیاس کی گرمی ہوگی، شدت ہوگی، اور پھر یغلی فی البطون، یہ ان کے پیٹ میں پہنچے گا، حرکت کرے گا، جوش ڈالے گا، کغلی الحمیم، جیسے بولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ کھانا اور پینا ہے۔ مالک فرماتا ہے آج مقابلہ کر لو اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج دنیا کے باطل فرقوں کے روش کے اوپر قدم ڈال دو اور مدن گھنٹے اڑاتے ہوئے دوڑتے چلے جاؤ، لیکن ایک دن جب نظر ڈوب چکی ہوں گی اور جب مالک کا فرمان آ جائے گا پھر زندہ کیے جاؤ گے، اس کے بعد جہنم کی آگ میں جھونک دیے جاؤ گے، یہاں یہ حال ہوگا اور بہت بری جگہ ہے۔ فرمائے اللہ تو رکھو اللہ تعالیٰ کے ایک ہی بات پسند ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لا یغفر، نہیں معاف کرتا، ان شرک بھی کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اس کی بات میں جیسے آج نور کا بتاتے ہیں، یہ ظالم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں، اللہ نور کا ہے۔ دنیا میں ایسا شدید شرک دنیا میں کسی قوم میں نہیں کیا،
یہود نصارا نے شرک کیا ہے، لیکن باپ اور بیٹے کا معاملہ مجھے کا بیچ میں یاد کر لیا ہے۔ ان ظالموں نے اللہ کی ذات سے ٹکڑا کاٹ دیا ہے، اور بڑے بڑے ان کے ایک نہیں یا ان کے مجدد انصاری ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد مقابلہ کیا اکبر سے، دین پھیلا۔ اس ظالم نے لکھا ہے دفتر سوم میں خط نمبر 100 میں کہ اللہ نور کا ہے، اور اللہ کے نور سے صرف ایک ذات بنی ہے، اور وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کئی موقع نہیں تعویل کا، اور باتوں میں نور سے تعویل ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے مراد اس سے طاقت اور قوت ہو، لیکن اس چیز سے کہنے کے بعد کہ اللہ کے نور سے صرف ایک ذات بنی ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ذات کا ایسا شرک ہے کہ دنیا کے سارے مشرکوں میں کوئی ایسی مشرک قوم نہیں ہے اور کوئی ان کا مجدد نہیں ہے، اس کو مجدد کہا جاتا ہے جو اللہ کو گالی دے، جو پروردگار کی ذات میں شرک لائے قیامت تک کے لیے، وہ ہمارے یہاں مجدد کہلاتا ہے، اس کے جھنڈے گڑے ہیں۔ اور اس کے بعد عبدالحق محدث دہلوی نے اسی فارسی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہاں اللہ کا وہ نور اس سے محمد حسن بنے، اور پھر جو اس میں سے بچ گیا، حالانکہ جو احمد مجدد الثانی جو کہتا ہے کہ نہیں وہ ایک ہی ذات بنی، لیکن حاشیے پر دیتے ہیں آپ کے محدث عبدالحق محدث دہلوی کہ ہاں جو اس سے نور بچ گیا اس سے چاروں خلفا بنے۔ خود دیکھیے ان جھوٹوں کو دیکھیے، ایک ان کا بڑا کہہ رہا ہے ایک ہی ذات بنی، دوسرا آتا ہے مشرک ان کے راستے میں صوفی، تو دیکھو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ بچ رہا تھا چار اور بنے، اور وہی یہ مجدد ثانی ہے جہاں لکھتا ہے کہ اللہ کے نور سے ایک ذات بنی، اور پھر وہی ظالم آگے چل کر ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ ہاں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بچ گیا، اس سے 4 خلفا بنے، اور جو ان کا نور بچ گیا خلفا سے وہ مجھ سے مقبہ بنایا گیا۔ غور فرمائیے، خود خدائی کا دعویٰ، اور وہ آپ کے یہاں مجدد چلاتا ہے الثانی، وہ ہے مجدد کہتے 1000 ثانی میں دوسرا 1000 جہاں شروع ہوتا ہے، 1000 کے بعد جو جانی وہ الثانی ہے، اور اس کا چرچا ہے ہر جگہ پر۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نور کہتے ہیں، سب آج ہمارے میرے ساتھی کل پرسوں کا معاملہ ہے، گاڑی پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے ساری بات کھولی کہ عبد القادر یہ مشرک ہے، یہ لکھتا ہے موجود کشتی یہ ہے اس کا خاندان یہ فروغ کی لکھتے ہیں کیسا بالکل، لیکن نور کا نور کے نہیں ہے، ظالم نے نور کا کہا نہیں سمجھ سب بھی لوگ تھے، یہ بات نہیں مانیں گے تمہاری اور سب بات کی، لیکن نور کے ہونے نہیں۔ یہ آج یہ ہر سال نور کے ہونے کی یہ برسی منائی جا رہی ہے میلاد النبی کی، اور اس کو مسلمان کس خوشی کے ساتھ کس شان کے ساتھ ہرے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ تازیاں اٹھاتے ہیں اور یہ اس کے بعد ایک شبی بناتے ہیں اس کی مدی نبی کی، اور وہ ان کی حالت کی ہے پجاری ایک دونوں پجاری ہیں دونوں ہر طرح کے تازیے دار بھی، ان کا عالم علی کا پنجہ ہو، ان کا عالم ہرا رنگ کا کپڑا ہے، باقی فرق کچھ نہیں ہے، ایک نگاہ کے ایک فرق کے سارے مشکل ہے۔ ہماری فرماتا ہے یاد رکھو کم زندگی جو تم بہاروں کے مدد لوٹنا چاہتے ہو یہ تم اپنے دل کی آئی کر لو، لیکن یاد رکھو ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم شرک معاف نہیں کریں گے، اور تم ہر سال شرک کی سالگرہ مناتے ہو، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھائی اکثر مال کا نہیں مالک فرماتا ہے اس کے علاوہ بڑا سا بڑا گناہ جس کے لیے میں چاہوں معاف کرتا ہوں، شرک اللہ سنو، شرک ایسی شریر پلید اور نئی چیز ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک کا یہ ذات کا شرک ہے، علم کا شرک سارے صوفی مانتے ہیں کہ ہمارا جو پیر ہے اپنے مریض کے ہر حال سے واقف ہے، یہ ظالم سارا صوفی اور کاروبار جو ہے یہ سب سے علم کے اندر اپنے پیر کو ہمیشہ شریک مانتے ہیں، یہاں تک گھر کے اندر اپنے بال بچوں کے اندر مانتے ہیں کہ اگر ایک چارپائی خالی پڑی ہوئی ہے تو میرا پیر لیتا ہے رات کو دیکھ رہا تھا یہ حال سے خدائی ختم یہ لکھ کے لاتے ہیں، یہی کا ان کا حال ہے آج مسلمان امت کا۔ تو سب اس کے لیے آپ جانتے ہیں یہ داتا ہے دیتا ہے، یہ غور سے میں فرماتا ہے، یہ پیر دادا ہے
اس کا کیا حال ہے؟ ہاں جمعرات کو زیاد سے پہنچ جاؤ اور دیکھو زیاد سے کرو ان مردوں کی، ان مندروں میں چلے جاؤ، بابا کا بہت ان کا بابا ہے مسلمانوں کا، بہت بابا کی زیارت کرو اور جا کر وہاں دیکھو یہی ہو رہا ہے، سبزی ہو رہے طواف ہو رہا ہے، وہاں پر بھجن گائے جا رہے قوالی، اور وہاں پر جانے کے بعد پرنام سلام کے نام سے ہو رہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جاننے والے بھی ہیں، دینے والے بھی۔ پھر کہتے ہیں ان کی نظر نیاز کرو، جاننے والے کی نظر نیاز بھی ہوتی ہے۔ بابا حاجی بات کی یہاں بکرا ہوتا ہے، یہ شبدوں کا بھی بکرا ہوتا ہے، بیوی کی چوڑیاں ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبھی لگتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کا پنجہ ہے، کسی کا دلدل ہے، اس کا اگر دلدل کہ ناکاج نجاست تک کو یہ لوگ سنتے ہیں اور بلند مرتے ہیں، بالکل گائے کے پیشاب جاتے ہیں، اس کے زیادہ نبی ہے گائے کے مقابلے میں، کیونکہ بارش بتا گا یہ فائدہ ہے جن کا گوشت جو ان کے یہاں جائے، کمزورے ہو رہے ہیں جائے ان کے سرکاری سرپرستی کے اندر، ان کے اندر یہ شرک کاروبار ہوتے ہیں، اوقاف کا تحمل کیا ہوتا ہے، یہ سارے اس منائے جاتے ہیں۔ اختیارات میں قانون بدل دیا، قانون کے اندر ایک شادی کے بعد دوسری شادی کرنا چاہو بغیر بیوی کی یاد نہیں کرتا، اللہ آزاد کرتا ہے، یہ ظالم یہ کرتے ہیں، سارا کا ایک قانون کرنا ہوا ہے سنت کے ساتھ، یہ ہے سنت کا حال۔ اور اس کے بعد مگن ہو کر مناتے ہیں میلاد النبی ہے، خوشی کا دن ہے، یہ آج کا دن ہے، آج کی برسی منائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر توبہ نہ کرے تو کون کوئی جامت بھرے اس کو نہ بتائے کہ تمہاری الف سے لے کر یہ تک ہر چیز مومن نہیں ہو، ان کے رام چندر مہاراج اور کوئی بدل رحمان کے آج کے رحمان نے اللہ کوئی اللہ ایک رام چندر اور کوئی بدل سن کے تھوڑے ہیں مالک سے سر کرتے ہیں، کم سر کرتے ہیں، ان کے اگر کھڑے بابا مہاراج ہیں تو تھوڑے ہیں، آج کے مسلمان عبد الرحمان عبداللہ کے ہزاروں لاکھوں بروز بابا، بات بالکل ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ان کو چھوڑ کرو غیر سبیل المومنین، جو غیر مومنوں کے راستے کو کرے ہم اس کو چھوٹ دیتے ہیں، آخر کار پھر ہم ان کو جہنم میں چھوڑ دیں گے، صرف شرک کو ہم معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ ہم ساری خطاؤں کو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اور جس نے شرک پر اصرار کیا، توبہ نہ کی، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ ہے بہت بڑی گمراہی میں، وہ مارا گیا، جنت کا راستہ سے نہ ملے گا۔ یہ پروردگار کا وعدہ ہے، اور یوں مالک فرماتا ہے کس طرح سے ان ظالموں کا حال ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یاد منانا ہے، اللہ کو فرماتا ہے کہ صبح سے شام تک اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کو یاد کرو، تو اس کے نبی کے لیے بھی کچھ درود بھیجو، دعا کرو، اس کا کچھ اس نے بھی کچھ کیا ہے، اس کے حق میں کوئی فائدے کی چیز کرو، کوئی نفع کوئی منافع ہو تمہارے نبی ختم کرو، ہر جگہ بتایا گیا۔ اٹھو تو وہ کہو کہ تمہارا نبی کہتا کہ تمہیں مالک موت کے بعد نہیں جگایا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما امات، سمجھدار الہ النشور کہ مالک تمہیں مجھے اٹھایا ہے موت کے بعد، رات کو میں سو گیا ہوں، گویا موت تھی اور تجھے پروردگار نے اٹھایا ہے، اور ایک دن تیرے حضور پیش ہونا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا جاؤ بیت الخلاء میں جو نبی نے کہا وہ کہو، نکلے یہ کہو، وضو کرنے کے بعد یہ کہو، نماز میں یوں کرو، زندگی کا کھانا یوں کھاؤ، کپڑا یوں پہنو، بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہو، بچوں کے ساتھ جو تعلقات ہو، اللہ کے دین کو لے کر اٹھو اور پھر بے پرواہ ہو، وہی کام کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور اللہ نے جب یہ بات دی، پیغام دیا اور پیغمبر بنایا ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی کا حال کیا تھا؟ دن رات ایک مقصد ہے کہ ساری دنیا والے ایک مالک کو اکیلا مالک مانے، اور اس کے بعد اس کی خدائی میں کوئی شے نہیں ٹھہرائے، اور دنیا میں ہر کام اس طرح سے کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اپنے عزیز، اپنے رشتے دار، اپنے گھر والے دشمن ہیں۔ ابو لہب زندگی بھر جب تک مکے میں آپ رہے ہیں گالیاں دیتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، پتھر مارتا رہا، اس کی بیوی کانٹے بچھاتی رہی، گھر سے گالیاں دیتی رہی، مجبور کیا اپنے دونوں بیٹوں کو
عبداللہ اور عبیداللہ ابن ابی لہب کو ام جمیل نے اس کا ذکر آیا ہے تبت یدا کی صورت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں منسوب تھیں، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ صرف پریشان اسی توحید کے جرم میں جس کو آج کہتے ہوئے کاٹ جاتے ہیں۔ یہ مولوی یہ تو کہتا ہے نور کا ہے مشرک، یہ نہیں کہتا کہ اللہ اکیلا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مار کھائی ہے، یوں تکلیفیں برداشت کی ہیں، یوں ان کے پیچھے تالیاں پیٹی گئی ہیں، یوں گالیاں دی گئی ہیں، یوں گردن کے اندر چادر ڈالنے کے بعد گلا ان کا گھوٹا گیا ہے۔ کام یہ کرنے کا ہے۔ اگر سیرت کا کبھی دقت ہے، میلاد کا یہ ربیع الاول کا معاملہ نہیں، ہمیشہ ہونا چاہیے یاد، لوگوں کے سامنے سیرت نبوی آنا چاہیے صبح شام، دوپہر اور رات کے اندھیرے میں، چوکوں اور گلیوں میں صرف مسجد میں کچھ لہٹ لہٹ کر ممبروں پر پڑھ دیا کرتے ہو کچھ، وہ بھی معراج کا واقعہ، اور وہ جس رات کو آمنا ایسا ہوا اتنی عورتیں جس کو حسد سے مر گئی۔ یہ ظالموں، اس کی جگہ پر یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ سن بتایا گیا تم پیغمبر کو، ان سے کہا یا ایھا المدثر، اور پھر کہا گیا کہ ایک کمبل میں لپٹنے والے قم فانذر، آرام کا موقع کہاں ہے؟ یہ سارے مشرکین پھیلے ہوئے ہیں کائنات میں، اللہ کو گالی دینے والے، ہر مشرک اللہ کو گالی دیتا ہے، ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈرائیے ان کو، قم فانذر وربک فکبر، اللہ کے علاوہ اور بڑے ہیں مانے جاتے ہیں لات اور منات، ابراہیم اور اسماعیل، حبل اور اصحاب النائلہ، ان کی بڑائی کو گراؤ اور اپنے رب کی بڑائی کرو۔ یہ بات ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ پروردگار یہ فرماتا ہے، کام کرنے کے لائق یہ ہے کہ آگے معراج میں جب گئے تو یہ ظالم لکھتا ہے کہ معراج میں جب گئے موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج نے یہ کیسے حدیث بیان کر دی کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، آج نے یہ بات، حالانکہ جھوٹی بات ہے، نبی صاحب نے کبھی نہیں کہی کہ میرے علماء امت کے یہ بنو اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح سے خالی لوگوں نے بنایا، اب سنیے کیا ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے ابھی کہی تھی معراج میں، موسیٰ علیہ السلام نے یہ شکایت کی کہ اتنے میں امام غزالی ظاہر ہوئے، 400 برس کے بعد جو آنے والا ہے، یہ اشوری تھانوی لکھتا ہے کہ معراج میں یہ امام غزالی پہنچ گیا وہاں، جو 400 برس کے بعد پیدا ہوا ہے، اور اس نے جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرۃ، اتنا لمبا سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ غزالی تم اتنا لمبا سلام کرتے ہو بزرگوں کی صحبت میں، کہ اشوری تھانوی امداد المشتاق میں لکھتے ہیں کہ امام غزالی نے فوراً جواب دیا کہ مجھ سے کیا آپ مقابلہ فرما رہے ہیں؟ خود سوچئے جب اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کتنی لمبی بات آپ نے فرمائی تھی، یا سایہ اتوقع وہی ولیہ، کتنی لمبی بات آپ نے کہی تھی، اس وقت نہیں کچھ ہوا، آج مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ان ظالموں کو دیکھو، انبیاء کے ساتھ اپنے ان جھوٹ اور فریب کی ایسی بات کہ امام غزالی نے جب یہ بات کہی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادبن یا غزالی، اے غزالی یہ پیغمبر ہیں، تم ان کے سامنے ادب سے رہو، اتنی لمبی بات نہ کرو۔ اب غور فرمائیے یہ واقعہ دیکھیے اس ظالموں کا، اشوری تھانوی کا۔ معراج میں امام غزالی پہنچ گیا، جس نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ وہ دشمنی کی ہے جس کو آپ پوچھتے ہیں آدمی، کہتا ہے کہ یہ نبوت ختم ہو گئی ہے کہ جو سید ہے نبی پھر بھی آتا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ویسے اور نبی آتا، یہ آپ کا امام غزالی ہے۔ اور مشکوٰۃ الانوار میں لکھتا ہے کہ عوام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور خواص کا کلمہ ہے لا ہوا الا ہو، کلمہ بدل دیا اس ظالموں نے۔ تو یہ حال ہو رہا ہے آج اس امت کے اندر، یہ مزے لوٹ رہے ہیں خالی دنیا کے، عیش و عشرت ہے، شان و شوکت ہے، نعرے ہیں،
اخلاق مردن ہے، کھانا پینا ہے، حلوے اور مالے ہیں، اور یہ بھولے جا رہے ہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ نبی صاحب نے جب یہ کیا ہے تو سارے قریش نے مل کر ابو لہب کو مجبور کیا ہے کہ شادی کا وہ معاملہ ہے توڑ دو۔ نسبتیں ہو گئی ہیں نبی صاحب کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ، ابو لہب کے 2 بیٹوں کی، اور اس کے بعد توڑ دیا گیا ہے۔ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابو العاص کو بہت مجبور کیا گیا، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی تھے، انہوں نے انکار کیا کہ نہیں میں نہیں دوں طلاق، یہ دشمنی ہوگی نبی صاحب کے ساتھ۔ عقبہ ابن معیط ایک زمانہ آتا ہے کہ آپ کے گلے میں ڈال کر رسی اور چالے ڈالنے کے بعد ایسا کھینچتا ہے، بل دیتا ہے کہ آنکھیں بل پڑتی۔ ابو جہل کا ایک دن قسم کھا کر بیٹھتا ہے کہ ہم نے ان کو بہت سمجھایا کہ ہمارے باپ دادا کے معاملے میں یہ نہ کہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان میں خدائی نہیں ہے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں کر سکتے، اور یہ راستے گلیوں میں یہ آواز ہم کو نہ سناؤ ہم نہیں سنیں گے، یہ نہیں مانتے، خدا کی قسم کھاتے نہیں بولے خدا کی۔ کل آئیں گے مسجد میں نماز پڑھنے، اگر پتھر ان کے سر پر نہ دے ماروں اور ان کے سر کو میں چپکا نہ دوں زمین سے تو میں ابو جہل نہیں ہوں، میں ابو الحکم نہیں ہوں، ابو الحکم کہتا تھا اپنے کو۔ دوسرے دن ظالم نے قسم پوری کی، لے کے چلا، جب آپ سجدے میں گئے ہیں اس کے بعد قریب پہنچنے کے بعد ایک دم سے گھبرایا، واپس لوٹنے لگا، حواس باختہ، جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا لوگوں نے کہا کیا بات تھی ابو الحکم، تم تو گئے تھے پتھر سے سر کو کچل دینے کے لیے، تم یوں گھبرا کر واپس کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں گیا تھا بالکل میرا ارادہ تھا، لیکن میں وہاں پہنچا ہوں تو مجھے نظر آیا کہ جیسے ایک بہت بڑا ذکر ہے، ایک بہت زبردست سال ہے، اونٹ نر اونٹ ہے، اتنا بڑا میں نے کبھی دیکھا، مجھے وہ نظر آیا، اور وہ اپنا منہ کھولے جبڑا کھولے ہوئے میری گردن دبانا چاہتا ہے، تب میں گھبرا کر تھا۔ ان کا حال یہ تھا جو کل تک سلام کرتے تھے، وہ ایسے دشمن ہیں جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سارا ہوا ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، غریب لوگ، عمار ابن یاسر ہیں رضی اللہ، یہ سہیب، یہ خباب، یہ بلال، یہ ابو حقیق، یہ عامر ابن فہرا، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سردار وہاں دیکھ رہے ہیں یہ بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں کہتے ہیں اچھا دیکھیے ہمارے نبی صاحب کو، تو ان کے ساتھیوں کو ملاحظہ فرمائیے، یہ بلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے غلام، یہ سارے فقیر روپیہ کے کھانے والے یہ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں، نبی ہوتا تو ہم میں سے کوئی ان کا ساتھ دیتا، کوئی ساتھ دیتا ہے۔ 13 سال تک نبی صاحب نے یہ کیا ہے، اپنوں کی گالیاں کھائی ہیں، تکلیفیں کفا ہوا ہے، اجتماع کے کاٹ ڈالے ہیں، لیکن اس کے بعد گھر بار چھوڑا ہے، ان کے ساتھیوں نے ہجرتیں کی ہیں، جلائے گئے ہیں، کھینچے کیے ہیں دیہات کے اوپر، سینے پر پتھر رکھنے کے بعد جوان کی باہر نکال دی گئی ہے، سب کچھ کیا گیا۔ یہ ہے میلاد بیان کرتے ہو ان مشکوں کے اندر، یہ بیان کرو خیر کا ایک ہی راستہ ہے، پکارو وہی بات کہ تمہارے خلاف ہے، مالک کو اکیلا مالک مانو، جمہوریت کے جنازے کو جا کر دفن کرو، کسی کھلیان میں ڈالو، کسی بتکدے کے اندر پھینک دو۔ اب تو تم وہاں پہنچنے لگے ہو جمہوریت والوں، سب تم لوگ سب مل کر اب داداؤں کے اوپر، اس ظالم کے اوپر، اس کا میں ذکر کر چکا ہوں، یہ پاک پتن میں کہلاتا ہے، فرید گنج کہلاتا، گنج شکر کہلاتا ہے، میں بتا چکا ہوں ظالم نے کیا کچھ لکھا ہے، بے حساب اللہ کی گالیاں دی ہیں، خالی محرم کا حق کو حق ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ لکھا ہے۔ اب تو وہاں یہ جمہوریت والے اب وہاں جا کر اب ان سے مانگتے ہیں، جیسے وہ مسلم لیگ کے زمانے میں ایک وقت کیا تھا علماء کا، اور جانے کے بعد اجمیر میں جا کر فریادی ہوا تھا کہ پاکستان نہیں بنتا ہے، بابا مدد کرو، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ بات کہنے کی ہے کہ ان ظالم مشرکوں کو آج شرک کی شاعت کراؤ اور ان کو مدہوش رکھو تاکہ تمہارے ساتھ یہ بھی پھان جائے اس جہنم کے اندر۔ اور جب یہ تم سے مچل کر بگڑے کہ بابا تم نے ہمارا ہاتھ پکڑا یہاں لے آئے ہو تو تم روس جاؤ کہ کوئی بات نہیں، چلو ہم تم برابر کے اشتراکی ہیں، اس میں خالی اشتراکیت ہم وہاں منع کرتے تھے، یہاں اشتراکیت قائم ہو گئی، برابر کے ساتھ ہی ساتھ کو تم بھی اور ہم بھی اوڑھتے ہیں، تم بھی پہنو ہم بھی پہنتے، تم بھی کھاؤ ہم بھی پیتے ہیں۔ یہ کام بتانا اس مشرک قوم کو یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جب پیغمبر بھیجا ہے اصلاح کا ایک کام کیا ہے، اس نے آواز لگائی ہے تمہارا ایک مالک ہے،
اس مالک کے بندے بنا طاغوت جو آج راج کر رہے ہیں بادشاہی کی شکل میں، مہاجمیت کی شکل میں، پھر مولوی کی شکل میں، ان کے منہ پر چھوٹا بس کریں گے طاغوت۔ جب یہ بات کہو گے تب کہتے ہیں حکومت اور سیاست کا کام نہیں کرتے، اس سے بڑی سیاست دنیا میں کوئی ہے، پوری نظام کو بدلتا ہے، ایک ایک چیز کو صبح کو بدلو، شام کو بدلو، مشرق اور مغرب کو ملا دو، ایسا انتشار پیدا کرو کہ لوگ سمجھ جائے کہ اللہ اکیلا ہے، اور اس کے بعد پھر تعمیر کرو اور پھر وہ دور آ جائے کہ ایک اللہ پوجا جائے سارے ان بت خدوں میں۔ آج مسجدیں بند دیکھیے، ان کی 99% بت کھڑے ہیں، ان کے اندر لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد، یہ خواہش والے ہیں، منظر ہے سومناتھ کے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، سب یہ بچیں گے، سب ان کو ڈھالو، ان بابا کی قبروں کو کچا کر ڈالو، ان کے اوپر جو بنا ہوا ہے اس کو آگ میں اور گندی جگہ پر جا کر پھینکو، یہ شرک کی یادگار ہے، تو میری سب نے کیا تھا فتح مکہ کے بعد۔ پھر کہیں اللہ کی رحمت برتی ہوئی ہے، پھر پروردگار کی رحمت دے گی، پھر مالک رحمت فرمائے گا، پھر ایمان کی روشنی نظر آئے گی، پھر اللہ کو ایک مانو گے، مسجدوں میں جھک جاؤ گے، پھر یہ ٹیلی ویژن کا یہ ماں اور بہنوں کو دیکھنے کے بعد حد حاصل کرتے ہو، پھر جو آنکھیں سیکھتے ہو اس بے حیائی اور بے شرمی سے ان گانوں کان میں ڈالتے ہو، جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں بانسری ایک چل رہا ہے، ایک بچہ کو بجا رہا تھا، آپ نے انگلیاں ٹوٹ لی تھی، چلتے جاتے تھے، پوچھتے جاتے تھے عبداللہ ابن عمر ابھی تک آواز آتی ہے، وہ بچے تھے، ان سے نہیں کہا کان بند کر لو، جب انہوں نے کہا نہیں سر نہیں اب آ رہی آواز، تب آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی ہیں، اور دن بعد تمہارے یہاں سرگن کے گانیاں نشے میں آ کر جھومتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں مسلمان ہے، اور مسلمان یوں ہو کہ محرم تم مناؤ، جان ہی تم کرنے والے ہو، تمہارا حال میلاد النبی والے ہو، تمہارا تم چوریاں کرتے ہو، تم صدیقہ لگاتے ہو، تم بابا کے اس مناتے ہو، اس لیے تم مسلمان ہو، اور اللہ کا نوشتہ یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں، یہ صرف یہی نہیں کہ یہ مشرک ہے بلکہ نامرد منافق شریف ہیں، اور ان منافقوں کو جو زبان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور جن کا عمل یہ ہو تو پروردگار ان کو منافق کہتا ہے اور کہتا ہے یہ در کے اصل میں ہوئے، یہ مشرکوں ہندوؤں سے بھی نیچے ہوں گے اللہ کے بندے، یہ ظالم جو اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے اور بات کہنے کی دعا مردوں کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ سورج شب بدلی تھی، دل سے بدلی تھی، اگر سفیدی آئی تھی، انگریزوں کے غلام رہے تھے، باپ دادا ان کی شکل بنائی تھی، کالی چمڑی تھی، تم نے لگایا تھا راجا مراٹھا پاؤڈر، کریم لگائی تھی، چلو ایسے ہو گئے، لیکن دل میں سیاہی کیسے آ گئی؟ وہ لوگ ہو، یہ قوم ہوتی ہے جو مشرک ہو جائے، جو مومن نہ ہو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر آج کالے آ جائیں، حبشی آ جائیں، تو یہ آج پاکستان کے یہ مسلمان مشرک یہ اپنے چہرے کے اوپر سیاہی ملیں گے، اپنے بال میں دھوبے پیدا کریں گے، اپنے دانتوں پر سبزی ملیں گے، تاکہ پورے ہم حبشی بن جائے، سیاہ ہو جائے۔ ایسی قوم ایسے نامردوں کے لیے کتاب نہیں لکھی ہے، یہ دنیا کے بندے کام دہن کے بندوں کے لیے کتاب نہیں لکھی ہے، یہ کتاب اتنی ہے بڑے مردوں کے لیے جو زمانے کا مقابلہ کرے، جو اللہ کی بغاوت کا رخ موڑتے ہیں، جو اپنی سب کا سر دے دیں، جن کا سر جن کے خواہش جائے سر پر بھاری ہو، لیکن ہی بول جائے نہیں آنے لگے اس شیر کو دیکھنے کے بعد مقابلے پر، اور سنتے جائیں اور ان کے ساتھ سارے ہوا خواہان جو آج اسلام کے نام پر صرف پھیلا رہے ہیں، ان کا بھی جنازہ اٹھ جائے گا، ان کی بھی آخر، ان کے تابوت سے بھی اللہ آخر کو کیل چھوڑ دے گا، جنہوں نے اسلام کے نام پر ایک کہتے تھے کہ وہ خان خانہ جو مسلمان ہو وہ اگر تمہیں سور کھلائے تو کبھی کم نہیں ہوگا، آج یہی خان خانہ ہے، اسلام کا نام لینے والا مشرک پوری قوم کو انہوں نے مشرک بنا دیا ہے، اور اسلام کی بجائے صحیح راستے کی بجائے انہوں نے اپنے مقصد کے لیے، کرسی کے لیے، دنیا کے لیے ساری امت کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، کوئی علامہ کہلاتا ہے، کوئی مولانا کہتا ہے، پروردگار کا غضب اللہ اگر توبہ نہ کی انہوں نے تو آگے رہے گا، اس کے بعد پروردگار کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔